بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے قال یقول باب بھی پڑھ لیا ہے مکمل تعلیلات کے ساتھ، اور با یبیو بھی پڑھ لیا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم اجوف واوی ہے، سامیہ یسمع سے الخوف مصدر ہے، اس سے ہم مکمل گردان جو باب ہے وہ حل کریں گے۔ سب سے پہلے آ گیا خوفا۔ خوفا اصل میں ہے خاویفہ، سامیہ کی طرح۔ اب یہاں پر قولا والا قاعدہ لگے گا کہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا تو لفظ بن گیا خافا۔ پھر اسی طرح خاویفہ سے خافا اور خاویفو سے خافو ہو جائے گا، پھر خافت خافاتا، اس کے بعد چھٹا صیغہ ہے خوفنا۔ خوفنا پر ہم نے قولا والا قاعدہ لگایا تو خافنا ہو گیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف اور فا ساکن ہے، الف گرا دیا، خفنا لفظ بن گیا۔ پھر ہم نے خفنا والا ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ جب واو مکسور ہو عین کلمہ میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو فا کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں، خفنا بن گیا۔ اب آگے خفتہ، خوفتہ سے بن جائے گا خفتہ، اور خفتما، خفتم، خفتی، خفتما، خفتنا، خفتو، خفنا۔ آگے ان سارے صیغوں میں وہی تعلیل ہے جو خوفنا میں ہم نے کیا ہے، چھٹے صیغے میں۔ اس کے بعد دوسری گردان آتی ہے ماضی مجہول کی، جو کہ یہاں پہ خیفہ ہے، اس کی ہم تعلیل کرتے ہیں۔ خیفہ ماضی مجہول ہم بنائیں گے، دیکھیں کہ ماضی معلوم ہے ہمارے پاس خاویفہ، تو ماضی مجہول بنتی ہے کہ پہلے حرف پر ہم پیش دے دیتے ہیں، سیکنڈ لاس پر زیر، وہ پہلے سے ہے تو لفظ خویفہ بن گیا۔ اب فعیلہ حقیقی حکمی والا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ فعیلہ حقیقی کے اندر واو مکسور آیا، اس کی حرکت ہم خا کو دے دیں گے، لفظ بن جائے گا خیوفا۔ پھر میزان والا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ واو مکسور ما قبل واو ساکن ما قبل مکسور ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، لہٰذا یہاں یا میں بدل گیا، لفظ بن گیا خیفہ۔ آگے پوری گردان ایسے بنتی جائے گی، خیفہ، خیفہ، خیفو، خیفت، خیفتا، خیفنا۔ خیفنا اس کی اسی طرح ہی تعلیل ہے جیسے پچھلے صیغے کی تھی، بس اس میں اتنا ہے کہ خوفنا ہے۔ جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خفنا اصل میں ہے خوفنا۔ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، وہ تو قاعدہ کالا والا یہاں پہ نہیں لگے گا، بلکہ ہم اسی واو کی حرکت کو فعیلہ حقیقی حکمی والے قاعدے سے خا کو دے دیں گے، لفظ بنے گا خیوفنا، فا ساکن ہو جائے گا، خوفنا، خیوفنا بن گیا۔ پھر واو کو ہم نے یا کیا میزان والے قاعدے سے، خیفنا بن گیا۔ اب دو ساکن جمع ہوئے، یا کو ہٹا دیا، خفنا لفظ بن گیا۔ تو اس طریقے سے جو ابھی میں نے تعلیل کیا، اس تعلیل کے مطابق آگے مکمل گردان یہ ہو جائے گی، خفتہ، خفتما۔ اس کے بعد ہے مضارع مجہول یخافو۔ یخافو اصل میں ہے یخوفو، یخوفو۔ اب واو متحرک ما قبل ساکن ہے، یقال والا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، اس کی وجہ سے واو کی حرکت خا کو دی، واو کو الف سے بدل دیا، لفظ بن گیا یخافو۔ تو صرف وہ ایک قاعدہ یہاں پہ لگا ہے۔
تو گردان دیکھیں، یخافو، یخافانی، یخافون، تخافو، تخافانی، یخفنا. اصل میں یخفنا تھا، اس کی تعلیل بھی ہم کر لیتے ہیں، یخوفنا، یخوفنا. واو کو یقالو والے قاعدے سے ہم نے الف میں بدلا، یخافنا ہوا. اب دو ساکن جمع ہو گئے، الف گر گیا، یخفنا لفظ بن گیا. آگے پھر وہی تعلیل ہے جو پہلے 6 صیغوں میں ہے، تخافو، تخافانی، تخافونا، تخافینا. آگے چل کے اخافو، اخوافو سے اخافو، نخوافو سے نخافو. اس کے بعد ہے مضارع مجہول، وہی قاعدہ لگے گا. یہاں اصل میں تھا یوخ وافو، تو یقال والا قاعدہ لگا کہ واو مفتوح ما قبل ساکن ہے، واو کی حرکت خا کو دی اور واو الف میں بدل گیا، یخافو بن گیا. وہی تعلیل ہے جو مضارع معلوم میں کی ہے، یخافانی، یخافونا، تخافو، تخافانی، یخفنا. اصل میں یخ وفنا تھا، پھر یخافنا ہوا، الف گر گیا تو یخفنا بن گیا. اس کے بعد ہے نفی تاکید بلند معروف، لن یخافا. اس میں وہی تعلیل ہوگی جو مضارع معلوم میں ہم نے کیا، یخافو میں. صرف اس گردان میں آ کر کے مضارع کے نون گر رہے ہیں اور کوئی جو ہے فرق نہیں آ رہا. لن یخافا، لن یخافا، لن یخافو، لن تخافا، لن تخافا، اور کوئی فرق نہیں. مجہول میں بھی وہی تعلیل ہے جو مضارع مجہول میں ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اس سے اگلی گردان میں ہم چلتے ہیں، لم یخف. اس کے 5 صیغوں میں فرق آ گیا. لم یخف اصل میں ہے لم یخوف، لم یخوف. اب ہم نے یقالو والا قاعدہ لگایا تو لم یخاف ہو گیا. 2 ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن الف مدہ ہے وہ گر گیا اجتماع ساکنین کے قاعدے سے، تو لم یخف ہو گیا. تو یہ 5 صیغے جو ہیں ان کے اندر یہی تعلیل ہوگی، باقی وہی گردان ہے، لم یخف. اور یہ چوتھا صیغہ لم تخف، اس میں وہی تعلیل ہے. واحد مذکر حاضر میں بھی لم تخف وہی تعلیل ہے جو پہلے صیغے میں ہے، اور جمع متکلم کے لم اخف لم نخف میں بھی وہی تعلیل ہے جو پہلے صیغے میں ہے. لم نخف اصل میں تھا لم نخ وف. یقالو والا قاعدہ لگایا، لم نخاف ہوا، 2 ساکن جمع ہوئے، پہلا گر گیا، لم نخف ہو گیا. اس کی مجہول ہے لم یخف، اصل میں ہے لم یخوف، لم یخوف. واو کو الف سے بدل دیا یقالو والے قاعدے سے، یخاف ہو گیا. 2 ساکن جمع ہوئے، پہلا گر گیا، لم یخف ہو جائے گا. تو اس میں وہی تعلیل ہوگی، یہی تعلیل آگے 4 صیغوں میں بھی ہوگی، واحد مؤنث غائب میں لم تخف میں بھی، اور واحد مذکر حاضر میں لم تخف میں، اور آخری 2 جو ہیں لم اخف لم نخف ان میں. اور باقی تعلیل وہی ہے جو مضارع مجہول کی گردان میں ہم نے دیکھ لی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. آگے لیخافن دیکھیں، کوئی تعلیل نہیں، وہی تعلیل جو مضارع معلوم میں آپ نے پڑھی ہے. بس شروع میں لام تاکید ہے، آخر میں نون ثقیلہ ہے، تو باقی وہی تعلیل ہے جو مضارع کے اندر کی ہے. اور آگے نون ثقیلہ کا قاعدہ لگا ہوا ہے، تو اس قاعدے کو آپ نون ثقیلہ خفیفہ والا قاعدہ پہلے اپلوڈ ہو چکا ہے، تو وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. باقی یہاں پر تعلیل وہی ہے جو مضارع معلوم میں ہے، لیخافن، لیخافانی، لیخافون، لتخافن، لتخافانی، لیخفنانی. اس کے بعد مضارع مجہول بھی نفی تاکید بل نون ثقیلہ میں وہی تعلیل جو مضارع مجہول میں ہے. خفیفہ اور نون خفیفہ معلوم مجہول میں بھی بس وہی تعلیل ہے جو آپ لوگوں نے مضارع معلوم مجہول میں کی ہے.
آگے جو چینجنگ ہے تو وہ نون سکیلہ کا قاعدہ ہے جو بار بار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور پہلے بھی ہم اس کو کلاس میں سمجھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم امر کی طرف آ جاتے ہیں، لی یا خف. تو اس میں وہ تعلیل ہے جو آپ لم یا خف میں کر چکے ہیں، جو پیچھے ہم نے کیا ہے. لی یا خف، اس کی تعلیل ہم کر لیتے ہیں. اصل میں ہے لی یخوف، لی یخوف. واو کو الف سے بدل دیا، لیا خاف ہوا، الف گر گیا، لیا خف بن گیا. اب یہی تعلیل واحد مؤنث حاضر میں ہے، ٹھیک ہے. اور حاضر کی جو 6 صیغے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں، باقی صیغے وہی ان کی تعلیل ہے جو کہ مضارع معلوم ہے. اب ہم حاضر کا صیغہ بناتے ہیں. دیکھیں مضارع ہمارے پاس موجود ہے جی، تخاف، مضارع حاضر کا صیغہ تخاف. اب ہم امر بنائیں گے تو شروع میں سے ہم نے تا کو گرا دیا، اس کے بعد خا چونکہ متحرک حرف ہے، شروع میں اور کوئی تبدیلی ہم نہیں کریں گے جو کہ امر کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اس کے مطابق، بس آخر کو ساکن کر دیں گے. تو یہ بن جائے گا خاف. اب 2 ساکن جمع ہوئے، پہلا مدہ ہے، الف گر گیا، لفظ بن گیا خف. تو یہ امر کیا صیغہ ہو گیا، خف، خافا. اچھا یہاں پہ الف واپس آ گیا خافا میں، اس لیے کہ یہاں پہ 2 ساکن جمع نہیں ہو رہے. اوپر خف میں خاف ہو گیا تھا، یعنی الف اور فا 2 ساکن جمع ہو گئے تھے، اس لیے الف ساکن ہم نے گرا دیا تھا. لیکن خافا میں فا چونکہ متحرک ہو چکا ہے تو اب الف نہیں گرے گا، چونکہ 2 ساکن ہی نہیں جمع ہو رہا ہے. اس لیے خافا، خافو، خافی، خافا، خفنا، اور لی اخف، لینا خف. جی اس میں آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ماضی کے صیغے بھی یہی آتے ہیں، خافا، خافا، خافو، اور ادھر امر کے بھی یہی آتے ہیں. اس کے بعد مضارع مجہول میں وہی ساری تعلیل ہے جو آپ نے اوپر مضارع مجہول میں پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے. اور باقی یہ جو 5 صیغے ہیں یہ لم کی طرح ہی ہوں گے. لیوخف یعنی اصل میں لیوخ وف تھا، واو الف میں بدلا، خا کو حرکت مل گئی، لیوخاف ہوا، 2 ساکن جمع ہوئے، الف گر گیا، لیوخف ہو گیا. یہ 5 صیغوں میں یہ تعلیل ہو جائے گی، لتخف میں، اور آگے 2 متکلم کے لأخف، لنخف. باقی تعلیل مضارع مجہول والی ہے. لیخافن، یہ بالکل یہ امر کی گردان کے ساتھ نون ثقیلہ خفیفہ ہے، کوئی مختلف نہیں ہے. جیسے اوپر آپ نے نون ثقیلہ کی گردان پڑھی ہے مضارع کے ساتھ، بس اس میں لام پر زبر ہوتی ہے اور اس میں لام کے نیچے زیر ہوتی ہے، بس اتنا سا فرق ہے. اور البتہ یہ جو حاضر کے صیغے کے ساتھ نون ثقیلہ لگتا ہے، خافن، ادھر واحد مذکر حاضر تو خف ہے، لیکن ادھر ہم جب نون ثقیلہ لگا رہے ہیں تو وہ الف بڑھا جا رہے ہیں، خافن ہو گیا، حالانکہ الف تو گر گیا تھا. تو دراصل نون ثقیلہ لگنے سے فا کو حرکت مل گئی ہے، تو اب الف واپس آ جائے گا، چونکہ الف اس لیے گرا تھا کہ 2 ساکن جمع ہو رہے تھے، اب وہ واپس آ جائے گا. اس کے بعد ہے نہیں کی گردان، بالکل وہی گردان ہے جو آپ نے لم کے ساتھ اوپر پڑھ لی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، وہی گردان ہے. وہاں لم لگایا، یہاں لا لگا دیں. اور آگے نون ثقیلہ خفیفہ میں بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ جیسے آپ نے مضارع کے ساتھ لام زبر لا لگا کے گردان پڑھی ہے، اب اسی لام زبر لا کو ہٹا کے لا لگا دیں تو وہ نہیں کی گردان بن جائے گی. وہی تعلیلات ہیں. اب آگے گردان اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی. دیکھیں خائفن اصل میں ہے خاویفن. تو قائلن والا کا ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا
کہ الف زائد کے بعد واو یا آ جائے حمزے میں بدل جاتی ہیں، تو اس لیے خائفن ہو گیا، خائفن، خائفانی، خائفون، خائفتن، خائفتانی، خائفاتن۔ اور اس میں مفعول مخوفن ہے جی، اصل میں کیا تھا اس میں مفعول؟ مفعول کے وزن پہ اس نے آنا تھا، تو مخوفن اصل میں ہے، مخوفن۔ پھر یقولو یبیو والا قاعدہ لگا کہ اس واؤ کی حرکت، واؤ مضموم ما قبل ساکن ہے، واؤ کی حرکت خا کو چلی گئی، تو لفظ بن گیا مخوفن، دو واؤ جمع ہو گیا، ایک واؤ ہم نے ان میں سے پہلا گرا دیا، پہلا واؤ مد ہے، تو مخوفن رہ گیا۔ گردان ہے مخوفن، مخوفانی، مخوفون۔ نیچے کچھ صیغوں کی تعلیلات دی ہیں۔ خافہ اصل میں خاویفہ تھا، جو میں نے ساری تعلیلات بتا دی ہیں۔ واؤ متحرک ہے، اس سے پہلے مفتوح ہے، واؤ کو الف سے بدلا کالا والے قاعدے سے، خافہ ہو گیا۔ یہی تعلیل خافہ، خافو، خافت، خافتا میں جاری ہوگی۔ خفنہ اصل میں خوفنہ تھا، واؤ متحرک ہے، اس سے پہلے مفتوح ہے، واؤ کو الف سے بدل دیا، خافنہ ہو گیا۔ دو ساکن جمع ہوئے، اجتماع ساکنین والے قاعدے سے الف کو گرا دیا، خفنہ ہو گیا۔ پھر خفنہ والا قاعدہ لگایا کہ خا کے فتح کو کسرہ سے بدلا، تاکہ معلوم ہو کہ جو واؤ گرایا گیا ہے وہ مکسور تھا۔ خیفہ اصل میں خویفہ تھا، کسرہ واؤ پر دشوار تھا، فعل حقیقی حکمی والا قاعدہ لگایا گیا، اس لیے پہلے حرف خا کی حرکت دور کر کے واؤ کا کسرہ اس کو دے دیا، خیوفہ ہو گیا۔ اب واؤ ساکن ما قبل اس کے مکسور واؤ کو یا سے تبدیل کیا تو خیفہ بن گیا، یعنی قاعدہ لگ گیا فعل حقیقی حکمی والا۔ اس کے بعد ماضی مجہول کا خفنہ ہے، اصل میں خوفنہ تھا، کسرہ واؤ پر دشوار تھا، یعنی فعل حقیقی والے قاعدے سے، اس لیے پہلے حرف کا خا کا ضمہ دور کر کے واؤ کا کسرہ اس کو دے دیا، خیفنہ ہوا۔ دو ساکن جمع ہوئے، واؤ کو گرا دیا، خفنہ ہو گیا۔ لیکن پہلے آپ واؤ کو نہیں گرائیں گے، پہلے واؤ کو مدہ بنانا ہے، چونکہ اجتماع ساکنین کا قاعدہ یہی ہے کہ پہلا مدہ ہو تب گرتا ہے، تو میزان والا قاعدہ پہلے لگائیں گے تو خیف نہ ہو جائے گا، اب پہلا یا مدہ بن گیا اس لیے گر جائے گا۔ یخافو اصل میں یخوفو تھا، واؤ کا فتح نقل کر کے خا کو دیا یقالو والے قاعدے سے، واؤ اصل میں متحرک تھا، اب اس سے پہلے مفتوح ہوا، واؤ کو الف سے بدلا، یخافو ہو گیا۔ لی یخف امر اصل میں لی یخوف تھا، لا تخف اصل میں لا تخوف تھا، واؤ کا فتح نقل کر کے پہلے حرف کو دے دیا یقالو والے قاعدے سے، دو ساکن جمع ہوئے، واؤ اور فا، واؤ کو گرا دیا۔ خف اصل میں اخوف تھا، واؤ کا فتح، اب یہ دو طرح سے تعلیل ہو سکتی ہے خف کی۔ ایک تعلیل پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ براہ راست ہم مضارع سے ہم بنا لیتے ہیں تخافو، چونکہ مضارع پر جو وجوبی قاعدے لگتے ہوں نا، ان وجوبی قواعد لگانے کے بعد بھی امر بنایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اسی کی اصل کو پکڑ لیتے ہیں کہ خف اصل میں اخوف تھا، واؤ کا فتح خا کو دیا اور واؤ کو گرا دیا، اخف ہو گیا۔ اب فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اس کو بھی گرا دیا، خف ہو گیا۔ پھر ہے خفنا اصل میں اخوفنا، اسی طرح تعلیل ہوگی۔ خائفن اصل میں خاوفن تھا، واؤ کو حمزہ سے بدلا۔ مخوفن اصل میں اس میں مفعول میں مقولن کی مثل اس کی تعلیل ہے، یعنی اصل میں مخوفن تھا، جیسے وہ تھا مقبولن۔ تو یہ آج الحمدللہ ہمارا یہ باب خافہ یا خافو بھی مکمل ہوا، تو امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔